بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، جناب آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 3 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند کہا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی قائم رائے نہ اخذ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا گیا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرتا رہا، مگر اسے کہیں بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آن پہنچا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا اسے آواز کے ساتھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکا لگایا اور بولا، جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے جھابے میں رکھے، مسکرایا اور بوریہ بستر اٹھایا اور اسے وزیر سے کہنے لگا، یہ دیکھیے۔ بوریے کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے سامنے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے اور آدھی سلطنت کا پروانہ اٹھاڑا۔
بادشاہ کو سلام کیا، اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے میرے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا، اور رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہی زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل دید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا، اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک یہ آپ دودھ ختم نہیں کریں گے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت کتے کا بچا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب صرف 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارے سر کو تمہارے جسم سے الگ کر دے گا، یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر اب پریشانی میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری خود غرضی ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروان پھاڑ کر اس کٹیا میں بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے کتنی بار اس طرح کا جھوٹا دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے باہر نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے پاس پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت احساس بڑھ رہا تھا۔ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی اور وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پروان کر گئی۔ بادشاہ اور وزیر کی کہانی یہیں ختم ہوئی، لیکن در حقیقت کبھی بھی زندگی کی کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر کی طرح تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم خود غرضی کے ان بہت سی غلیظ پیاریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔